السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 117 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثال ما وہ جو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں فی ہذہ الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، کمثل من مثال ریح ہوا کی، فیہا اس میں سر ایک سخت سردی ہے، اصابت وہ جا لگے حرث قوم کسی ایسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہو، انفسہم اپنے اوپر، فاہلکت ہو تو اس کو ہلاک کر دے، وما ظلمہم اور ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ وہ چیز جس کو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں جلا دینے والی سخت سردی ہو، جو ان لوگوں کی کھیتی پر جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، پھر وہ ہوا اس کھیت کو جلا ڈالے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ معزز لسنرز، اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ لفظ یہاں پہ یوز کیا ہے نا، مثال اس کی ما ینفقون فی ہذہ الحیات الدنیا، جو اس دنیا کی زندگی میں وہ خرچ کرتے ہیں وداؤٹ پلاننگ، وداؤٹ وائز پلاننگ۔ آپ اپنا وقت خرچ کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں ایک منٹ کے لیے بیٹھ کر، ہم لسٹ بناتے ہیں ہم اس دنیا کی زندگی میں کیا کچھ خرچ کرتے ہیں۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنا وقت لگاتے ہیں، ہم اس میں اپنا مال لگاتے ہیں، ہم اس میں اپنی ایفرٹس پٹ کرتے ہیں، ہم اس پہ اپنی انرجیز لگاتے ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم کہیں اور نہیں جاتے کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہم سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ جو آپ کہہ لیں کہ سوشل سائٹس ہیں اس کا ہی وزٹ کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو فیس بک پہ بہت سے پیجز ملیں گے، آپ کو یوٹیوب پہ بہت سے چینلز ملیں گے، آپ کو انسٹاگرام پہ بہت سے لوگوں کے اکاؤنٹس ملیں گے، ٹویٹر پہ بہت سے لوگوں کی سٹوریز ملیں گی، اکاؤنٹس اور سٹوریز۔ اب اس کو اگر آپ قرآن پاک کے اس آیت کو لے کر جو ہے وہ جج کریں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ، ٹائپنگ پہ بھی تو ایفرٹ لگتی ہے، میمز بنانے میں بھی ایفرٹ لگتی ہے، ٹک ٹاک پہ آپ اپنے جو اپنے ڈب سمیش کرتے ہیں اس پہ بھی ایفرٹ لگتی ہے۔ اس کے یہ چیزیں ہم کس چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں، ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے، ہمارا اینڈ گول کیا ہے، ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس دور کے لوگوں کو ذرا بھی نہیں سمجھ کہ اپنا وقت کا بیسیکلی میجورٹی پورشن، بہت بڑا حصہ ہم کہاں لگا رہے ہیں۔ نماز کی ہوش نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کئی دن نہیں قرآن ہم کھولتے، اذکار کی روٹین بالکل بھی مینج نہیں۔ کیونکہ ہماری لائف میں کوئی مینجمنٹ ہی نہیں۔ اب یہاں سے ٹک ٹاک سے نکل جائے کوئی، مطلب آپ اپنے سوشل سائٹ سے نکل جائے کوئی، آپ دیکھیں گے کہ کوئی گانے بنا رہا ہے، کوئی میمز بنا رہا ہے، کسی نے پیجز بنائے ہوئے ہیں، کوئی اپنے ویلاگس بنا رہا ہے، اور اس کا کانٹینٹ اگر آپ اٹھا کے چیک کریں تو وہ صفر ہے۔ اس کا نہ اس کی اپنی ذات کو کوئی فائدہ ہے، نہ معاشرے میں کسی کو فائدہ ہے، نہ کسی کا کوئی بھلا ہو رہا ہے، نہ ہی وہ کسی کو کوئی علم نافع سکھا رہے ہیں، وہ بس لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اب وہاں سے آپ نکل کر بازاروں میں چلے جائیں، ایک بیوٹی پارلرز پہ چلے جائیں، آپ وہاں سے نکل کر ٹیلرز کی شاپ پہ چلے جائیں، آپ وہاں سے نکل کر بازاروں کے علاوہ پارکس میں چلے جائیں، ریسٹورنٹس میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ خرچ کیا جا رہا ہے، بڑی بڑی برانڈز کھلی ہوئی ہیں اور اس پہ لوگ پیسہ لٹا رہے ہیں۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح، میں نے تو کبھی قرآن کو اس ریفرنس میں پڑھا ہی نہیں کہ دنیا کی زندگی میں خرچ کرنے کی بھی اللہ نے مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی مثال اس ایک ہوا جیسی ہے جو اس قوم کی کھیتی کو جا لگے، جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اس کھیتی کو ہلاک کر دے۔ کیا ہوا ہے اور وہ کون سی کھیتی ہے؟ وہ کھیتی ہے ہماری محنتوں کی کھیتی،
وہ محنتیں جو ہم کرتے رہتے ہیں، ہم اس دنیا میں اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کی محنت کرتے ہیں، ہم اس دنیا میں اپنے فیس کو چمکانے کی محنت کرتے ہیں، ہم اس کو ویکس کروانے کی محنت کرتے ہیں، ہم اپنے فیس پہ پلکنگ اور تھریڈنگ کروانے کی محنت کرتے ہیں، ہم اس پہ فیشیل کروانے کی محنت کرتے ہیں، ہم اپنے فیس پہ میک اپ کی محنت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینڈ گول کیا ہے؟ اگر تو آپ کے سامنے کوئی مقصد ہی نہیں تو آپ کی پھر اس ایفرٹ کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ استغفر اللہ، دیکھیں تو صحیح ہم اپنے دن کا کتنا حصہ ضائع کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹے ہمیں جو اللہ نے دیے، ہم اس میں سے 8 گھنٹے سو کر گزارتے ہیں، تو سونے سے پہلے کیا ہم سونے کے اذکار کا اہتمام کر کے سوتے ہیں تاکہ ہماری نیند بھی ہماری عبادت بن جائے؟ وضو کر کے سوتے ہیں؟ یہ کیئر لیسنس، ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، اپنے آپ کو دنیا ہی کے پیچھے گھلا کر، دنیا ہی کے پیچھے پریشان کر کے، دنیا ہی کی نوکریوں کے پیچھے اپنی ساری ایفرٹس لگا کے، دنیا ہی میں گھر بنانے کی کوششوں میں، دنیا میں ہی اپنے کچھ اچھے ذائقوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنا سب کچھ ضائع کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کا یہ مقام بڑی وضاحت سے اور صراحت سے ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں مال کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اولادوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اپنی پرسنل گرومنگ کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی کہ تم نے اس دنیا میں کیا کمایا۔ اللہ تو دیکھتا یہ ہے کہ تم نے آگے کیا بیچا۔ کیا کبھی ہم نے ان گراؤنڈز پہ اپنی زندگی کو پلان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، ہم پیچھے سورۃ البقرہ میں بھی بڑی تفصیل میں یہ چیز پڑھ کے آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو بندہ اپنے مال کو وائزلی پلان نہیں کرتا، اس کے لیے اس مال میں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اس کو ایک باغ ہو جس میں کھجور ہوں، جس میں انگور ہوں، جس میں ہر قسم کے پھل ہوں، لیکن وہ بندہ بڑھاپے کی ایج کو پہنچ گیا، اب وہ اس کی محنتوں کا پھل تھا، اب وہ نہیں اس قابل کہ وہ دوبارہ سے اتنی محنت کرے اور اس باغ کو دوبارہ سے اس پوائنٹ پہ لے جائے جس پوائنٹ پہ وہ اب ہے، تو اچانک اس کو آگ کا بگولا آ لے اور وہ اس کو جلا کر راکھ کر دے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اس پہ قدرت ہی نہیں رکھ سکیں گے جو وہ کمایا۔ اگلی دنیا میں جا کر آپ کو حسرتیں ہوں گی ہر اس لمحے پر جو آپ نے ویسٹ کر دیا، ہر اس لاسٹ اپرچونٹی پہ جو آپ کے دروازے پر دستک دیتی رہی، اللہ کو راضی کرنے کی اپرچونٹی، اس کے دین کو پروموٹ کرنے کی اپرچونٹی، انسانوں کے بھلے کے لیے کچھ کام کرنے کی اپرچونٹی، اپنے آپ کی عاقبت سنوارنے کی اپرچونٹی آپ نے ویسٹ کر دی۔ یو ڈیڈنٹ کیئر، سمپلی ڈیڈنٹ کیئر۔ ہم پرواہ نہیں کرتے، ہم بے پرواہ ہو کے آگے نکل جاتے ہیں۔ وی ٹرن ڈیف ایئر ٹو، وی ڈیفائی، وی آر ریبیلیس، وی آر ایروگینٹ۔ ہم متکبر مزاج بنا کر، ہم اپنے چہرے کے غلط ایکسپریشن بنا کر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم اس کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس ہدایت نامے کو اگر ہم اٹھا کے پس پشت ڈال دیں گے، اس کتاب اللہ سے ہدایت نہیں لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ زندگی تو میری پھر بھی گزر رہی ہے، بلکہ ان لوگوں سے اچھی ہی گزر رہی ہے جو بیچارے ہر وقت انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو صرف ہمیں اپنی پرانی زندگی دیکھ کر، دنیا کی زندگی، ہم اس زندگی کی طوالت جب دیکھ چکے ہوں گے تو ہمیں لگے گا کہ دنیا میں تو ہم صرف ایک دن یا ایک صبح یا ایک شام رہ کر آئے ہیں۔ اتنی مختصر سی زندگی میں مرضیاں کر کے، پھر اتنی لمبی زندگی میں سارا وقت دوزخ کی آگ میں جلنا، کیا یہ عقل مندی کا سودا ہے؟ ذرا بیٹھ کے سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا، دنیا کی زندگی میں ہر ساری ایفرٹس دنیا میں لگا دیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وہ جو کہتے ہیں یا اللہ جو دینا ہے دنیا میں ہی دے دے، جن کی سوچوں میں آخرت آتا ہی نہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کبھی سوچتے ہی نہیں، جن کے دلوں میں کبھی اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہی نہیں ہوا، جو اپنے رب کے چہرے کا دیدار ہی نہیں چاہتے، ان کو اللہ کیسے دے دے یہ چیزیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اپنا وقت ہدایت حاصل کرنے کے لیے لگاتا ہے ہدایت اسی کو ملتی ہے، جو رجوع ہی نہیں کرتا، جو پرواہ ہی نہیں کرتا، جو بھلا بیٹھا ہے دنیا کی زندگی میں آخرت کو، جو اللہ کی ملاقات کا شوق ہی نہیں رکھتا، اللہ کو بھی اس سے ملنے کا شوق نہیں، اللہ بھی اس کو بھلا دے گا۔ جو اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ مذاق کرے گا، جو اللہ کو بھلا کر دنیا کی زندگی میں اپنی تمام ایفرٹس پٹ کرتا ہے
تو ایسی سوچ اللہ اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنے اسی غلط ایکشن پہ اتراتا رہتا ہے. اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی خطرناک چیز نہیں کہ آپ آگ کے دہانے پر کھڑے ہوں اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ اتنا بڑا خطرہ میرے سر پر منڈلا رہا ہے. اس لیے اس کتاب کو پڑھنا، اس کتاب سے ہدایت لینا، اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس کو پڑھنا، یہ ہماری چوائس نمبر 1، پرائیورٹی نمبر 1 ہونی چاہیے. آپ کے ڈیلی بیس پہ اپنے کاموں کی روٹین میں قرآن کی تلاوت کو، قرآن کو پڑھنے کو، قرآن کے درس سننے کو اس طریقے سے سیٹ کریں کہ باقی کوئی کام آپ کا رہتا ہے رہ جائے، یہ کام نہ رہے. اگر کسی ایک دن آپ نے قرآن تلاوت نہیں کی، اللہ کے ذکر کو بھول گئے، تو جتنا بڑا نقصان اس دن آپ کا ہوا وہ کبھی تلافی نہیں ہو سکتی. اگر آپ کسی دن کسی بیوٹی پارلر پہ اپوائنٹمنٹ نہیں لی، اگلے دن مل جائے گی. اگر آپ کسی جگہ پر شاپنگ کرنے نہیں گئے، اگلے دن چلے جائیں گے. لیکن اگر کسی دن ظہر کی نماز چلی گئی تو کیا اگلے دن وہ موقع ملے گا؟ ذرا بیٹھ کے سوچئے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں سوچ صحیح نصیب فرمائے، کیونکہ ہم نے یہ چیز پچھلے لیسن میں بھی پڑھی تھی. سورۃ النور میں اللہ فرماتا ہے مثل الذین ینفقون، ان لوگوں کی مثال، ان کے اعمال کی مثال کا ایسے کسراب بقیعۃ، ایک ایسے سراب جیسی ہے. یحسبہ الظمآن ماء، ایک پیاسا دور سے دیکھتا ہے وہ ہے جھیل پانی کی، آؤ پانی پئیں. وہ ایک آس لے کر سفر کرتا ہے صحرا میں، لیکن جب اس کے قریب جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ. سوچیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے قیامت کے دن وہ دن یوم التغابن ہوگا، وہ غبن کا دن ہوگا، وہ دھوکے کا دن ہے. جو سمجھتے ہیں وہ نہیں نکلا، اگر نہ نکلا تو کیا کریں گے؟ سوچے تو صحیح. واپس آ سکتے ہیں، آ کر نیکی کے چانسز بند. کوئی یہاں سے امریکہ چلا جائے اور اس کا بڑا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ یہاں پاکستان میں رہ جائے، وہ یہاں سے اس دنیا میں 2 مختلف خطوں میں رہتے ہوئے ان کو کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے، بلانا بھجوانا مشکل ہو جاتا ہے. تو کہاں 2 دنیایں؟ ایک دنیا کا عمل دنیا میں چھوڑ گئے، یہاں پہ واپس آئیں گے، حسرتوں سے روئیں گے، ہاتھوں پہ کاٹ کھائیں گے. اللہ ایک دفعہ موقع دے دے، اللہ ایک موقع دے دے. ہم نے دیکھ لیا تیرے وعدے سچے ہیں، ہم نے دیکھ لیا دوزخ سچ ہے اور جہنم سچ ہے. اللہ فرمائے گا نہیں. اس لیے ان نیکیوں کے موقعوں کو ہلکا نہ جانے. جس نے اللہ کو ہلکا لیا، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ غنی ہے. اللہ ہدایت کے موقع بھی چھین لے گا اور پھر اللہ دلوں سے وہ طلب بھی ختم کر دے گا کہ اللہ ہمیں ہدایت دے. اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے والا بنا، ہماری نسلوں میں اس کو منتقل کر، اور ہمیں صحیح ہدایت نصیب فرما کہ ہم حق کو حق دیکھیں، پہچانیں اور اس پر عمل کریں. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.